بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق۔ مضامین سابقہ جلد پنجم 8واں باب جنسیات، غلام اور لونڈیاں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم کا ارشاد ہے کہ جنگ میں گرفتار ہونے والی عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، وہ انہیں بلا نکاح اور بلا حد تعداد اپنے استعمال میں لائیں گے، اس کے بعد جب جی چاہے انہیں دوسروں کی طرف منتقل کر دیں گے، حتیٰ کہ انہیں فروخت بھی کر سکیں گے۔ اس کی پوری تفصیل ان کی کتاب تفمیمات حصہ دوم میں ہے، غلامی کا مسئلہ کے عنوان کے تحت درج ہے۔ نیز انہوں نے اپنی اس تفسیر تفہیم القرآن کی پہلی جلد میں بھی دہرایا ہے۔ کم از کم ایک لونڈی۔ جمعیت علماء اسلام کے رکن اسمبلی مولانا نعمت اللہ صاحب نے اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران فرمایا، غلامی کو منسوخ کرنا خلاف اسلام ہے۔ جو شخص ایک سے زیادہ بیویوں کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ کم از کم ایک لونڈی رکھ سکے۔ غلام سربراہ مملکت کا نیلام۔ لاہور سے شائع ہونے والے ماہنامہ محدث کے شمارہ بابت ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس کا عنوان تھا علماء حق کے لیے لمحہ فکریہ۔ اس کی ابتدا ان سطور سے ہوئی تھی: علماء کرام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث، دینی نبی کے ترجمان، صداقت اسلام کے شاہد، طائفہ منصورہ کی جان اور ملت اسلامی کے اصلی نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو بیک وقت کسی ایک طبقے کو ایک ساتھ مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سے انہیں ناقابل تسخیر، محاذ اور قابل صد رشک اعزاز تصور کیا جاتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گروہ سعید اس احترام، اکرام، اعتماد اور عزت کا اہل بھی ہے۔ کسرہم اللہ سوادہم۔ اس کے بعد علماء سے کہا گیا کہ وہ اپنے مقام کو پہنچیں اور اس کی بازیابی کے لیے متحد ہو جائیں۔ اگر انہوں نے اس مقام کو حاصل کر لیا تو مملکت میں ان کے اقتدار کا کیا عالم ہوگا، اس کی وضاحت کے لیے واقعہ درج کیا گیا۔ اسے غور سے سنیے۔ وہ لکھتے ہیں، مصری حکومت کا ایک نائب السلطنت اصل میں غلام تھا جو کسی طرح سے برسر اقتدار آ گیا تھا۔ غلام اصل میں اسلامی بیت المال کی ملکیت ہوتے ہیں، اس لیے حضرت امام عزیز الدین عبدالسلام نے اعلان کیا کہ یہ شخص بیت المال کی جائیداد ہے اور شرعی طریقے پر آزاد نہیں کیا گیا۔ چنانچہ اس فتوے سے بڑی کھلبلی مچ گئی۔ حکام نے بلا کر پوچھا کہ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، ہم ایک مجلس طلب کریں گے اور بیت المال کی طرف سے آپ کو نیلام کریں گے اور شرعی طریقے پر آپ کو آزادی کا پروانہ دیا جائے گا۔ انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہ شیخ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی مگر شیخ نے اپنے الفاظ واپس دینے سے انکار کر دیا، جس سے برہم ہو کر شاہ سے شیخ کی شان کے خلاف کوئی غیر محتاط جملہ نکل گیا۔ آپ نے سن کر وہاں سے کوچ کر دیا۔ پھر کیا تھا، سارے شہر میں کوہرام مچ گیا اور بادشاہ کو خود جا کر منتوں سے واپس لانا پڑا اور بالآخر یہ طے ہوا کہ وہ عمرہ سلطنت کو خود نیلام کرے۔ نائب السلطنت نے جلال میں آ کر کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تلوار لے کر شیخ کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، شیخ کا بیٹا آیا، دیکھا کہ نائب السلطنت تلوار سوتے کھڑا ہے۔ جا کر بتایا تو شیخ نے کہا کہ بیٹا، آپ کا باپ اس قدر خوش نصیب کہا کہ اس کو شہادت ملے۔ پھر باہر نکلے تو دیکھتے ہی نائب السلطنت کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بدن پر رشا طاری ہو گیا، وہ پاؤں میں گر گیا اور کہا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، آپ کا نیلام۔ پھر فرمایا، رقم کس مد میں ڈالیں گے؟ فرمایا، مسلمانوں کے کاموں میں۔ پوچھا، قیمت کون وصول کرے گا؟ فرمایا، میں خود۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک امیر کو نیلام کیا گیا اور ایک کی بولی بولی گئی اور قیمت وصول کر کے وہ خیر کے کاموں میں صرف کی گئی۔ طبقات اس شافیہ ماخوذ از تاریخ دعوت و عزیمت۔ تمام فتنوں کی جڑ عورت۔ جنسیاتی نژاد کا خاص موضوع ہوتا ہے اور اس کے متعلق بڑی تفصیل سے تصریحات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ عورت کی ان حضرات کے نزدیک حیثیت کیا ہے۔ جماعت اہل حدیث کے ایک ترجمان ہفتہ وار میں نہاج کی اشاعت میں حضرت داتا گنج بخش سے متعلق ایک مقالہ شائع ہوا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ عورت کے متعلق داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بعث میں سب سے پہلا فتنہ جو آدم پر مقدر ہوا، اس کا اصل سبب یہی عورت تھی۔ پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا، یعنی حابیل اور قابیل کی لڑائی، اس کا سبب بھی عورت تھی۔ اور جب خدا نے چاہا کہ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کو قرار دیا گیا۔ اور آج دینی اور دنیاوی فتنوں کے تمام اسباب کا ذریعہ بھی عورتیں ہیں۔ نابالغ لڑکی سے خلوت۔ مودودی مرحوم نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد پنجم پر لکھا ہے کہ نابالغ لڑکیوں سے نہ صرف نکاح جائز ہے بلکہ شوہر کا ان کے ساتھ خلوت بھی کرنا جائز ہے۔ جنت کی حوریں، کفار کی کمسن لڑکیاں۔ مودودی مرحوم سے دریافت کیا گیا کہ جنت کی حوریں کون ہوں گی تو آپ نے جواب دیا، کفار کی لڑکیاں جو کمسنی میں وفات پا گئی ہوں گی، انہیں جنت میں حوریں بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی تفسیر القرآن جلد پنجم میں اس پر اضافہ بھی فرمایا ہے، اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ قصروں میں رہیں گی اور ان کی سیر گاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کریں گی۔ جنت میں جنسیات، قوت، رجولیت اور عورتوں کی بارش۔ جنت کی عورتوں کے متعلق کتب، روایات اور تفاسیر میں اس سے بھی زیادہ دلچسپ قواعد درج ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث کا مشہور اور بڑا مستند مجموعہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ مولوی نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی نے چھاپا تھا۔ اس کی دوسری جلد میں جنت کی تفاصیل بڑی وضاحت سے
دی گئی ہیں۔ اس میں ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں مومن کو جمع کی اتنی قوت عطا کی جائے گی، یعنی مثلاً 10 عورتوں سے جمع کرنے کے وقت۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد کو اتنی عورتوں سے جمع کرنے کی قوت ہوگی؟ فرمایا جب مرد کو 100 مردوں کے برابر قوت عطا کی جائے گی تو پھر وہ کیوں اتنی عورتوں سے جمع کی قوت نہ رکھ سکے گا؟ ترمذی۔ ابن کثیر تفسیر کی ایک نہایت مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حضرت ابو طیب فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے سروں پر ابر آئے گا اور انہیں ندا ہوگی کہ بتلاؤ کس چیز کا برسنا چاہتے ہو، پر جو لوگ جس چیز کا برسنا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برسے گی، یہاں تک کہ کہیں گے کہ ہم پر ابھرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتیں برسائی جائیں، چنانچہ وہی برسیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ فضل کبیر یعنی زبردست کامیابی کامل نعمت یہی ہے۔ اردو ترجمہ تفسیر ابن کثیر از مولانا محمد جوناگڑھی۔ نواں باب تحفظ ناموس رسالت، ہماری وضعی روایت کی چیرہ دستیاں۔ تفصیل پہلے باب میں گزر چکی ہے۔ غیر مسلموں کی دریدہ دہنیاں، پرویز کا جذبہ تحفظ ناموس رسالت۔ تقسیم ہند سے بہت پہلے کا ذکر ہے۔ امریکہ کی ایک دریدہ دہن اخبار نے حضور ختمی مرتبت سرور کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق نازبہ الفاظ استعمال کی، جس کے خلاف عبدالحلیم غزنوی صاحب نے اسمبلی میں تحریک کو التوا پیش کی تھی۔ اس پر دسمبر 41 کے طلوع اسلام کے صفحہ 50-51 پر پرویز صاحب نے لکھا تھا کہ دنیا کو شاید معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کے نزدیک جس کے دل میں ایمان کی کوئی کرن بھی موجود ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کیا ہے۔ وہ ذات گرامی فدا امی و ابی جن پر ایمان ہمارے لیے باعث نجات و سعادت اور جن کی محبت سرمایہ زندگی و متاع حیات ہے، ہمارے نزدیک معراج انسانیت کا مظہر عتم اور دنیا و آخرت کی بلند ترین سرپرستوں کے پیکر مقدس ہے۔ اس ذات فخر موجودات کی شان میں نازبہ الفاظ تو کجا، ہم تو ان کوچوں اور گلیوں کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے جن کے ذرات کو اس پیکر رفعت و عظمت کی کفش بوسی کی سعادت نصیب ہو گئی۔ خوشا بخت ہیں وہ راہیں جن میں وہ شمع فروزاں ضیاء بار و جلوہ ریز ہوئی، اور زہ نصیب خاک کے ان ذروں کے جو ان درخشندہ و تابناک نہ کچھ قدم کے چومنے سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ دنیا کیا جانے اس پیکر محبوبیت کے ساتھ ہمارے قلوب کا کیا رشتہ ہے۔ ایک زندگی کیا 1000 بار زندگی نصیب ہو اور 1000 بار اس شہنشاہ کونین کے ناموس پر نشاور ہو جائے تو پھر بھی دل کی تمنا بر نہ آئے۔ جس سینے میں عشق رسول کا سوز نہیں وہ سینہ نہیں، بدبختیوں تاریکیوں کا قبرستان ہے۔ جس دل میں ناموس محمد پر مر مٹنے کی تمنا نہیں وہ دل نہیں، بوم و کرگس کا وحشت انگیز کا شانہ ہے۔ دوسرے مقام پر کہا ہے جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہم مسلمانوں کے نزدیک حضور ختمی مرتبت فدا امی و ابی نبی اکرم کے شرف و مجد کا مقام بلند و بالا کیا ہے، اور ہمارے قلوب میں اس ذات گرامی کی رفعت و عظمت کس شدت کی ہے۔ حقیقت یہ کہ غیر مسلم اقوام جانتی ہی نہیں ہے کہ ایک نبی کا صحیح مقام کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح اپنے متبعین کی زندگی کا جز بن چکا ہوتا ہے۔ جز زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی سے بھی عزیز، ماں باپ بھائی بہن اعزاء و اقارب، مال و دولت، غرض یہ کہ دنیا کے حبیب سے حبیب تر رشتہ اور عزیز سے عزیز تر متاع سے کہیں زیادہ حبیب اور عزیز۔ اور یہ چیز کسی فرد کے ذاتی جذبات کی نہیں بلکہ قرآن کریم کی روح سے مومن ہونے کی شرط ہے، کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ 33/6 مومنین کو نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ حدیث کے متعلق پرویز صاحب کا مسلک تقارین طلوع اسلام میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کے لٹریچر اس کا کافی مطالعہ کیا اور حدیث کے متعلق آپ کے مسلک سے بخوبی واقف ہوں، لیکن معترضین کو جواب دینے کے سلسلے میں ایک دقت پیش آتی ہے۔ آپ نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کی متعدد کتابوں میں مختلف مقامات پر بکھرا ہوا ہے۔ جواب دینے کے لیے ایک تو آپ کے متعلقہ کتاب کو تلاش کرنا پڑتا ہے اور پھر اس میں متعلقہ مقام کو۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک کو نہایت مختصر الفاظ میں طلوع اسلام میں شائع کر دیں جسے معترضین کو بآسانی دکھایا جائے۔ جواب: حدیث کے متعلق نہایت مختصر الفاظ میں میرا مسلک یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کریم کے خلاف ہو میں اسے صحیح تسلیم نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم کا کوئی ارشاد یا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا۔ ایسی حدیث کے متعلق میں کہتا ہوں کہ وہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی، اسے آپ کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ میں حضور کی کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا، خلاف قرآن حدیثوں کے متعلق کہتا یہ ہوں کہ حضور کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ جو حدیثیں قرآن کریم
سے نہیں ٹکراتی میں انہیں صحیح تسلیم کرتا ہوں۔ میری متعدد تصاریف میں اس قسم کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے ایسے احکام جن کی جزیات خود قرآن میں متعین نہیں کی گئی، امت کے مختلف فرقے ان پر جس طرح عمل پیرا ہیں، مثلا نماز وغیرہ، ان کے متعلق میں کہتا ہوں کہ کسی فرد یا فرقے کو حق حاصل نہیں کہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا کوئی نیا طریقہ وضع کرے۔ خود میں نے بھی ان میں نہ کسی قسم کا رد و بدل کیا ہے، نہ ہی کوئی نیا طریقہ وضع کیا ہے۔ اگر کبھی اسلامی مملکت علی منہاج رسالت و خلافت راشدہ قائم ہو گئی تو وحدت امت کے لیے جس طریق کا وہ فیصلہ کرے اس کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے۔ یہ ہے حدیث کے متعلق میرا مسلک۔ لیکن میں نے اپنے اس دوست سے کہوں گا کہ جو لوگ نافاقیت کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس سے آپ ان کا اطمینان تو کرا سکیں گے، لیکن جو لوگ ایک خاص مقصد کے تحت میرے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہتے ہیں، انہیں آپ لاکھ اس قسم کی تحریریں دکھائیے، وہ آپ سے متفق نہیں ہوں گے۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے الزام تراشتے رہتے ہیں، ان کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس۔ متفرق سوالات و جوابات: کیا انسان خدا کا خلیفہ ہے، انسان سے افضل مخلوق؟ لاہور سے ایک طالب علم نے سوال پوچھا ہے جس کا ملخص یہ کہ قرآن کریم میں ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 17/70 ہم نے انسان کو اپنی مخلوق میں سے اکثر پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ ایسی مخلوق بھی ہے جسے انسان افضل نہیں، لیکن زمین پر تو ایسی مخلوق کوئی نہیں ہوتی۔ کیا کسی اور جگہ بھی مخلوق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق ارتقائی طور پر انسان سے آگے ہو، لیکن انسان کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ اس نے اپنا خلیفہ نائب بنایا ہے، تو خدا کے خلیفہ سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے؟ جواب: قرآن کریم اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ارض کے علاوہ سماوات اجرام فلکی میں بھی ذی حیات مخلوق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ 42/29 اس کی تائید 16/49 سے بھی ہوتی ہے، یعنی زمین اور آسمانوں میں ذی حیات پھیلے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کرے میں ایسے ذی حیات ہوں جو ارتقائی سلسلے میں انسان سے بھی آگے ہوں، وہ مخلوق انسان سے افضل ہوگی۔ ضمناً آیت 42/29 کا آخری حصہ یہ ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ خدا کے قانون مشیت کی روح سے یہ بھی ممکن ہے کہ زمین اور آسمانی کروں کی یہ مخلوق کبھی آپس میں مل جائے۔ اس وقت جو کوششیں دوسرے کروں تک پہنچنے کی ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی سے یہاں اور وہاں کی مخلوق کے یکجا ہو جانے کا امکان عملی شکل اختیار کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق ہم سے آگے ہو۔ باقی رہا انسان کا خلیفۃ اللہ ہونا، تو یہ تصور ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ آدم کو خلیفہ فی الارض بنایا گیا ہے۔ خلیفہ کے معنی کسی کا جانشین ہونا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان سے پہلے دنیا میں کوئی مخلوق تھی جس میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی، اور وہ مخلوق ناپید ہو گئی ہے، اور اس کا جانشین انسان کو بنایا گیا ہے۔ 15/27 انسان خدا کا خلیفہ جانشین نہیں ہو سکتا۔ تفصیل ان امور کی مطالب الفرقان میں ہے۔ کفن کے لیے نیا کپڑا، کل جمعراتیں، 40واں ختم وغیرہ رسومات۔ سوال: آج کل چیزوں کی گرانی ہوش ربا حد تک پہنچ چکی ہے۔ بیشتر آبادی ایسی ہے جسے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، اور غریب آدمی کے پاس علاج کے لیے پیسہ تک نہیں ہوتا۔ وہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لا علاج مر جاتا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن اور بعد کی رسومات کے لیے اس قدر خرچ کی ضرورت ہوتی ہے کہ مرنے والے کے پسماندگان اس بوجھ کے تلے دب کر مر جاتے ہیں۔ کفن کے لیے 18 گز لٹھے کی قیمت کا یہ اندازہ لگا، یہ مرنے والے کو برسوں سے نیا کرتا نصیب نہیں تھا، لیکن مرنے کے بعد 18 گز کپڑا اسے دفن کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ پھر کل جمعراتیں، 40واں اور ان پر ختم۔ غریب لوگ کیا متوسط طبقے کے لوگ بھی ان اخراجات کی استطاعت نہیں رکھتے، لیکن بائی ہما انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ واقعی ضروری ہے؟ کیا اس خرچ میں تخفیف نہیں ہو سکتی؟ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ سب کچھ ازرو شریعت ضروری ہے، اور وہ اس ڈر سے یہ تمام اخراجات برداشت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں گھر کے برتن بھی کیوں نہ بیچنے پڑیں۔ جواب: ضروری صرف اس قدر ہے کہ مردے کو سپرد خاک کیا جائے اور اس کے لیے نیک آرزوؤں کا اظہار کیا جائے، اور انسانی جذبات کا تقاضا ہے کہ یہ کچھ احترام و سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے۔
جہاں تک کفن کے لیے 18 گز نئے لٹھے کی ضرورت کا سوال ہے، ہمارے اس بھائی کی نگاہ سے وہ غریبوں کی ناداری تک پہنچی ہے، لیکن ذرا گہرائی تک جانے سے نظر آئے گا کہ اس سوال کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک شہر لاہور میں ایک دن میں کتنی میتیں ہوتی ہیں، پھر اس تعداد کو پورے پاکستان پر پھیلائیے اور پھر تمام ممالک اسلامیہ میں مرنے والوں کی تعداد سامنے لائیے اور اسے 18 سے ضرب دیجئے۔ آپ کی قوم نہایت غریب اور پسماندہ قوم ہے۔ اتنے گز نیا کپڑا ہر روز زمین کے نیچے دباتی رہتی ہے۔ ہر روز سال کے 365 دن لاکھوں گز نیا کپڑا جسے تیار کرنے کے لیے کتنے ہی کارخانے درکار ہیں زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اس کا بھی اندازہ لگایا ہے کہ اگر یہی کپڑا زندہ انسانوں کو میسر آ جائے تو کتنوں کا تن ڈھک سکتا ہے؟ اس باب میں صحیح مسلک کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق کا ارشاد گرامی سنیے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں وصیت فرمائی کہ انہیں ان 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے جو وہ بالعموم پہنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان، ہم میں اتنی استطاعت ہے کہ ہم نئے کپڑوں میں آپ کو کفن دے سکیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، زندہ شخص نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے۔ کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ پیپ وغیرہ اس میں جذب ہو جائے۔ چنانچہ طبقات میں ہے کہ آپ کی انہی 2 چادروں کو دھو کر اور ان کے ساتھ ایک اور چادر ملا کر آپ کو دفنایا گیا۔ باقی رہا قل جمعراتیں 40واں اور ان کے ختم، تو یہ سب رسومات غیر قرآنی ہیں جو کچھ ان پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس میں سے حبہ بھر بھی مردے تک نہیں پہنچتا، وہ سب ختم پڑھنے والے مولوی صاحبان کے ہاں چلا جاتا ہے۔ رشوت کس طرح ختم کی جا سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں رشوت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اس کے متعلق کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خرابی کسی طرح ختم بھی ہو سکتی ہے؟ اس وقت تک اسے روکنے کے لیے جس قدر اقدامات کیے گئے ہیں وہ تو کامیاب ثابت نہیں ہوئے، ان سے تو مرض بلکہ اور بڑھ گیا ہے۔ رشوت ختم کرنے کے لیے جس قدر اقدامات کیے گئے ہیں وہ نہ کامیاب ثابت ہوئے ہیں نہ کامیاب ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ اقدامات اس کے سوا کیا ہے کہ انسداد رشوت ستانی کا ایک نیا محکمہ قائم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اقدامات کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک کسی مجسٹریٹ کے اہل مد ہو جاتا ہے اور وہ رشوت دیتا ہے، دوسرا بھائی محکمہ انسداد رشوت ستانی میں سپاہی بھرتی ہو جاتا ہے۔ سوال یہ کہ جو محرکات اس اہل مد کو رشوت لینے پر آمادہ کرتے ہیں وہی محرکات اس دوسرے بھائی کو رشوت لینے پر آمادہ کیوں نہیں کریں گے؟ قانونی ممانعت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اگر ایک کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوتی تو دوسرے کے لیے کس طرح مؤثر ہو جائے گی؟ باقی رہا گرفتاری کا خطرہ، سو وہ دوسرے بڑے بھائی سپاہی کے لیے اور بھی کم ہے، لہٰذا اس قسم کے اقدامات ایسے جرائم کے انسداد کے لیے مؤثر نہیں ہو سکتے۔ تاوقت یہ کہ ہم محکمہ انسداد رشوت کے لیے کہیں سے ایسے افراد نہ لے آئیں جن کا خمیر کسی اور ہی مٹی سے اٹھا ہو، اور یہ بات ہمارے معاشرے میں مشکل ہی سے میسر آ سکتی ہے۔ اس خرابی اور اس قسم کی دوسری خرابیوں کے انسداد کے لیے 2 تدبیریں ہیں، ایک خارجی اور دوسری داخلی۔ خارجی پر عمل درآمد فوری طور پر کیا جا سکتا ہے اور اسی کو ہم پہلے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان رشوت کیوں لیتا ہے؟ ان افراد کو چھوڑ کر جو روپیہ اکٹھا کرنے کی نفسیاتی بیماری کے مریض ہے اور جن کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، ناجائز طریقے سے روپیہ حاصل کرنے کا جذبہ محرک کا مستقبل کے متعلق عدم حفاظت انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے۔ شروع میں شعوری طور پر اور بعد میں غیر شعوری طور پر غلط معاشرے میں ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ آج تو کسی نہ کسی طرح وقت گزر رہا ہے، اگر کل کو خدا نہ کردہ کوئی آفتاب پڑ گئی تو میں کیا کروں گا، میری اولاد کیا کرے گی، ہمارا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا، ہم فاقوں مر جائیں گے، میری اولاد تباہ ہو جائے گی۔ یہ احساس اسے چھڑا بھی کتنا ڈراتا ہے، یہ ہر وقت اس کے اعصاب پر سوار رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ناجائز جائز ہر طریقے سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لے۔ عدم تحفظ کا یہ جذبہ ہے جو اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ جب تک آپ اس کے دل میں مستقبل کی حفاظت کا یقین نہ پیدا کر دیں، وہ روپیہ حاصل کرنے کے جذبے کو روک ہی نہیں سکتا۔ یہ تھا وہ شافی علاج جسے قرآن نے تجویز کیا تھا اور نظام معاشرہ سے کہا تھا کہ تم انہیں یقین دلا دو، نحن نرزقكم وإياهم 6/152، ہم تمہارے سامان زیست کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی۔ یہ گارنٹی اس قدر محکم تعین، قابل اعتماد اور قابل تغیر ہونی چاہیے کہ انسان اس پر دل کے پورے اطمینان سے بھروسہ کر سکے۔ حکومت کے ملازمین کو یہ ضمانت آئینی طور پر ملنی چاہیے، ایسی آئینی طور پر کہ حکومتیں آئیں اور حکومتیں جائیں لیکن ان کی اس ضمانت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ تعزیز
ان کی تمام ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری بھی حکومت کے سر پر ہو، اور جب تک ان کی اولاد خود کفیل نہ ہو جائے ان کی ذمہ داری بھی حکومت کے سر پر۔ حکومت انہیں یہ ضمانت دے اور اس کے بعد انہیں کسی نوع کی ذاتی جائیداد بنانے کی اجازت نہ ہو۔ اگر اتنا کچھ کر دینے کے بعد بھی کوئی شخص ناجائز طور پر کچھ حاصل کرے تو اس کی سزا سنگین ترین دی جائے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے بعض جرائم کی سزائیں جو اس قدر سنگین بتائی ہیں تو وہ اس بات سے مشروط ہیں کہ پہلے ایسے حالات پیدا کیے جائیں جن میں انسان کو اس قسم کے جرائم کے ارتکاب کی ضرورت پیش نہ آئے، اور جو اس کے بعد ایسا کرے اسے سخت سزا دی جائے، بشرط یہ کہ وہ اپنی اصلاح پر آمادہ نہ ہوں۔ اس وقت حکومت کے ملازمین کی کیفیت اس قسم کی ضمانت کے بالکل برعکس ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کی تنخواہ ان کی ضروریات زندگی کے پیش نظر مقرر نہیں کی جاتی۔ ایک اسکیل مقرر کر دیا جاتا ہے جس کا اطلاق ہر فرد پر یکساں ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ وہ دیکھے کہ اس تنخواہ میں اس ملازم کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں یا نہیں۔ اگر سروس کے دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے پسماندگان کا کوئی پرسانہ حل نہیں ہوتا۔ جب اس کی عمر 50-60 سال کی ہوتی ہے جبکہ اس کی اولاد کی ذمہ داریاں پورے شباب پر ہوتی ہیں تو اسے ریٹائر کر کے اس کی آمدنی ایک ہی دن میں آدھی کر دی جاتی ہے، پھر اسے سرکاری مکان سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جس اسرت اور بدحالی کی زندگی بسر کرتا ہے اسے دیکھ کر ہر شخص کے دل میں یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے ایسے وقت کے لیے کچھ جمع نہ کر لیا تو میری بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ مستقبل کا یہ بھیانک نقشہ ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے اور اسے جائز اور ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرنے پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ انہیں اس کا یقین دلائیے کہ ان کی ایسی حالت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی ناجائز حرکت کرے تو اس کی کھال کھچوا دیجیے۔ یہ ہے خارجی طریق عمل رشوت بند کرنے کا، صرف رشوت بند کرنے ہی کا نہیں بلکہ معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور کرنے کا۔ لیکن چونکہ اس وقت سوال صرف رشوت کا زیر نظر ہے اس لیے ہم دوسری خرابیوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ قرآن کا معاشی نظام جس میں ہر فرد کو اپنی بنیادی ضروریات زندگی کی طرف سے پورا اطمینان حاصل ہوتا ہے، معاشرے کی بیشتر خرابیوں کا علاج ہے۔ اب رہا داخلی طریق، سو اس کا ذریعہ تعلیم ہے۔ جیسا کہ طلوع اسلام کے صفحات پر اس سے پہلے متعدد بار یہ مثال پیش کی جا چکی ہے، ہم انتہائی بھوک کے عالم میں بھی وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے جس میں زہر ملا ہوا ہو؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس سے ہماری ہلاکت ہو جائے گی، اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے دل میں شروع ہی سے یہ یقین پیدا کر دیں اور اس یقین کی بنیاد بھی رسمی عقیدے پر نہ ہو بلکہ عقل و بصیرت پر ہو کہ جس طرح زہر آلود کھانے سے ہماری طبیعی جسم کی ہلاکت ہوتی ہے اسی طرح ناجائز کمائی سے بھی ہماری وہ متاع گراں بہا ضائع ہو جاتی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے، تو وہ ناجائز کمائی سے اسی طرح اجتناب کریں گے جس طرح زہر آلود کھانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کے دل میں قرآن کی دی ہوئی مستقل اقدار کی قدر و قیمت اور اہمیت جاگزین کر دیں تو وہ کسی شجر ممنوعہ کے پاس تک بھی نہیں پھٹکیں گے۔ یوں رشوت اور اس قسم کے دیگر جرائم کے خلاف جذبہ نفرت ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرے گا، پھر یہی طبقہ قرآن کا معاشی نظام از خود قائم کر دے گا اور اسے مستحکم رکھنا ان کا اندرونی تقاضا ہوگا۔ یہ ہے رشوت بند کرنے کا وہ مؤثر طریقہ جس کی طرف ہماری قرآنی بصیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے توکل علی اللہ پر اس قدر زور دیا ہے اور اسے تمام اخلاق حسنہ کا سرچشمہ بتایا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نظام خداوندی یعنی قرآنی نظام معاشرہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں یعنی ان کی طرف سے دی گئی ضمانت پر غیر متزلزل یقین رکھنا، ان پر پورا اعتماد کرنا۔ قرآن کی روسیت مملکت کی ضرورت ہی افراد کے دل میں اس قسم کا اعتماد اور یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس قدر یہ اعتماد بڑھتا جائے گا خرابیاں کم ہوتی جائیں گی اور کامل اعتماد حاصل ہوگا۔ دلوں میں مستقل اقدار کے احترام اور قرآن کے معاشی نظام کے قیام سے اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ غلط نظام معاشرہ میں بھی مستقل اقدار کا احترام کرتے ہیں اور ان پر پابند رہتے ہیں وہ بڑی عظیمت کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن ان کا شمار مستثنیات میں ہوتا ہے۔ اور اس وقت زیر غور سوال یہ ہے کہ وہ کون سی تدبیر اختیار کی جائے جس سے معاشرے کی عام روش صحیح ہو جائے۔ یہ تدبیر وہی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، حاجیوں کا کردار۔ روزنامہ مشرق لاہور کے عید نمبر میں خانہ کعبہ کی ایک تصویر شائع ہوئی تھی جس کے نیچے لکھا تھا یوم عرفہ کو خانہ کعبہ کا گلا بدل کر اونچا کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اسے کاٹ نہ سکے۔ یعنی مسجدوں میں نمازی جوتے چور اور کعبے میں حاجی غلاف تراش جب دین کے ارکان رسم بن جائیں تو ان سے اس قسم کا کردار وجود میں آتا ہے۔ اس کے نیچے ایک اور تصویر ہے جس پر لکھا ہے ذوالحج کی 10ویں تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مارنے والوں کا ہجوم۔ اگر انہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے خود اپنے آپ کو کنکریاں مارنے کی تعلیم دی جائے تو پھر جوتی چوروں اور غلاف تراشوں کا وجود باقی نہ رہے۔ زر زمین اور زن سے متعلق مسائل اور ان کا قرآنی حل۔
سوال: ہمارے ہاں مشہور ہے کہ دنیا میں فساد کی جڑ تین ہی چیزیں یعنی زر، زمین اور زن۔ قرآن مجید نوع انسانی کی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، اس نے ان معاملات کا حل کیا تجویز کیا جن کا تعلق زر، زمین اور زن سے ہے۔ جواب: اس بحث میں الجھے بغیر کہ دنیا میں فساد کا سر چشمہ یہی تین چیزیں ہیں یا کچھ اور بھی مختصر الفاظ میں بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ انہیں فساد کا سر چشمہ کس طرح بنا لیا گیا ہے اور قرآن کریم کی روح سے ان کی صحیح پوزیشن کیا ہے۔ پہلے زر کو لیجئے۔ زر سے مفہوم ہے دولت، جو عام طور پر سکوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ انسانی تمدن کے ابتدائی دور میں سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا، زندگی کی ضروریات کے لیے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ زید کے پاس گندم ہے، بغیر کے پاس تیل، زید نے بغیر کو کچھ گندم دے دیا اور اس سے تیل لے لیا۔ آج سے کچھ عرصے پہلے اور اب بھی اکثر مقامات پر دیہات میں یہی رواج ہے، وہاں سکے کے مقابلے میں اشیاء ہی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اب تو بی کا لفظ بیچنے اور شری کا لفظ خریدنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ دونوں لفظ خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتے تھے۔ یعنی بی کے معنی صرف فروخت کرنا نہیں تھے، اس کے معنی بیچنا اور خریدنا تھے۔ اس طرح شرع کے معنی جب جنس کا تبادلہ جنس سے ہو تو اس میں بیچنا اور خریدنا بیک وقت ہوتا ہے۔ زید جب گیہوں دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تیل لیتا بھی ہے، اور بکر جب تیل دیتا ہے تو گندم لیتا بھی ہے۔ اس نہج زندگی میں کسی شے کے ذخیرہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تمدنی ضروریات آگے بڑھیں اور آبادی کی وسعتیں پھیلی تو بغرض سہولت سکہ ایجاد کیا گیا۔ اب زید عمر کے ہاتھ کچھ گیہوں بیچ کر کچھ سکے لیتا ہے اور ان سکوں کے عوض بکر سے تیل خریدتا تھا اور فاضلہ سکے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ یہ فاضلہ سکے جسے سرپلس منی کہا جاتا ہے بنیاد ہے اس فساد کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور جس کا رونا ساری دنیا روتی ہے۔ اس فاضلہ دولت سے سامان معیشت اور ذرائع پیداوار پر قبضہ کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کی محنت کو غصب کیا جائے، حتیٰ کہ یہی فاضلہ دولت دوسروں کو بطور قرض دے کر ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ان کی کمائی میں شرکت کر لی جاتی ہے۔ اس سے ان غریبوں کی کمائی دوسروں کے ہاں نہیں چلی جاتی، ان کی آزادی بھی سلب ہو جاتی ہے، ان کی حمیت وغیرہ تک بک جاتی ہے، ان کی عزت و آبرو تک کے سودے ہونے لگتے ہیں۔ ادھر سے افراط زر سے وہ تمام خرابیاں ابھرتی چلی جاتی ہیں جو سرمایہ دار طبقے میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، یعنی وہ غریبوں کے اس تمام متاع کا خریدار بن جاتا ہے۔ ان ناہمواریوں سے وہ فساد نرمنا ہوتا ہے جو دنیا کو جہنم بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا نظام تجویز کرتا ہے جس میں فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہنے پاتی۔ لفظ دولت کے معنی گردش کرنے کے ہیں، فاضلہ دولت گردش نہیں کرتی بلکہ ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم دولت کے ایک جگہ جمع ہو جانے کا نتیجہ جہنم قرار دیتا ہے اور ایسا کرنے والوں کو انسانیت کا بدترین مجرم ٹھہراتا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ 9/34 جو لوگ چاندی سونے کے سکے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ نو انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس عذاب کے متعلق اگلی آیت میں ہے کہ ان سکوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان دولت جمع کرنے والوں کی پیشانی، پہلو اور پشت کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ دولت جسے تم نے اپنے لیے دبا کر رکھ دیا تھا۔ اب اپنے اس طرز عمل کا نتیجہ دیکھو۔ وہ دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ جہنم آوازیں دے دے کے بلاتی ہے۔ وہ کسے بلاتی ہے؟ اسے وجمع فأوعى 17/18 جو دولت جمع کرتا ہے پھر اپنی میانی کا منہ کس کر باندھ رکھتا ہے۔ سورہ الحمزہ میں ہے تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے جس کی روش یہ ہو الذي جمع مالا وعدده 104/2 جو دولت جمع کرتا ہے اور پھر حساب کرتا رہتا ہے کہ یہ کتنی ہو گئی ہے اور کتنی کسر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد اس آتش سوزاں کا ذکر ہے جو اس ذہنیت کا فطری نتیجہ ہے اور جس کے شعلے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ تو رہا دولت کے جمع کرنے کے متعلق۔ اس کے گردش کرنے کے سلسلے میں بھی کہا کہ اس کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت مندوں کے طبقے ہی میں گردش کرتی رہے۔ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 59/7 میں ہے کہ اس کی گردش خون زندگی کی طرح معاشرے کی رگ رگ میں ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ ان اصولی ہدایت کے بعد اس نے اس کی عملی تدبیر بتائی 2/219 یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دولت کھلی رکھیں، ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زائد ہے سب کے سب۔ اس سے قرآن کریم نے فاضلہ دولت کے تصور کو عملاً ختم کر دیا۔ یہ قرآن کریم کے عطا کردہ نظام کا نقطہ ماسکہ ہے اور اس سے
ان تمام خرابیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو زر کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے نظام میں نہ کسی کی ضرورت رکی رہتی ہے کہ ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری خود معاشرہ نظام پر ہوتی ہے، اسی کو نظام ربوبیت کہا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس فاضلہ دولت رہتی ہے۔ اس سے ان خرابیوں کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جو مفلسی اور ناداری ضروریات زندگی پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ان خرابیوں کا بھی جو افراد زر فاضلہ دولت کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ زمین، اب آئیے زمین کی طرف۔ خدا نے انسان بلکہ ہر ذی حیات کو پیدا کیا تو جن چیزوں پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا انہیں بھی ساتھ ہی بلکہ ان سے بھی پہلے مہیا کر دیا۔ ہوا، پانی، روشنی، حرارت اور زمین جس میں غذا کا ذخیرہ جمع رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ذرائع زیست تمام ذی حیات کے لیے سامان زندگی کے طور پر دی گئی تھی، نہ کہ کسی فرد یا افراد کے مجموعے کے لیے۔ جاگیریں کھڑی کرنے کے لیے انسانی تمدن کے ابتدائی دور میں ان اشیاء میں سے کسی پر ملکیت کا تصور ہی نہیں تھا۔ ان کی زبان میں ملکیت کا لفظ ہی نہیں تھا۔ متاع، فائدہ حاصل کرنے کا لفظ ملتا ہے۔ ضمناً یہی لفظ متاع قرآن کریم نے استعمال کیا ہے جب کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ 2/36 تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک کے لیے رہنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا یعنی سامان زیست حاصل کرنا ہے۔ انسانوں کو زمین سے سامان زیست حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابتدائی تمدنی زندگی میں ہر شخص اپنے لیے آپ ہی محنت کرتا تھا، اور اس سے اگلے دور میں طاقتور انسانوں نے کمزور انسانوں کو اپنا غلام بنا کر ان سے محنت کرانے کا کام شروع کر دیا۔ وہ ان سے محنت کراتے تھے اور انہیں روٹی دیتے تھے۔ وہ دن نوع انسانی کی زندگی میں انتہائی بدبختی کا دن تھا جب ان غلاموں نے زمین سے اتنا پیدا کر کے اپنے آقا کو دیا جو ان کی روٹی کے خرچ سے زیادہ تھا۔ اس سے زمین سامان زیست حاصل کرنے کا ذریعہ ہونے کی بجائے دولت کمانے کا ذریعہ بن گئی، اور اسی سے اس پر ملکیت کا تصور پیدا ہوا۔ بس پھر کیا تھا، ہر طاقتور نے زمین کے رقبوں پر لکیریں کھینچ کر انہیں اپنی ملکیت بنا لیا، اور پھر یہی ملکیت ان کی اولاد میں وراثتاً منتقل ہونے لگی۔ یوں زمین سامان زیست کی برکات کا سرچشمہ بننے کی بجائے مرگ آور فسادات کا موجب بن گئی۔ قرآن کریم نے زمین کو ملکیت کی شے قرار دینے کی بجائے متاع یعنی سامان زیست حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر تمام نوع انسان کا اسی طرح یکساں حق ہے جس طرح ہر سانس لینے والے کا ہوا پر یکساں حق ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ 55/10 زمین کو ہم نے تمام مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ 41/10 اسے ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ 80/32 تمہارے اور تمہارے مال مویشیوں کے لیے سامان زیست کا ذریعہ ہے۔ چونکہ انسانوں کی ابتدائی زندگی میں تقسیم کار کا اصول کار فرما ہوتا ہے، جس کی روح سے یہ ممکن نہیں کہ ہر فرد اپنے طور پر زمین سے رزق حاصل کرے، اس لیے قرآن کریم نے انسانی معاشرے کا فریضہ قرار دیا ہے کہ وہ ذرائع پیداوار کا اس قسم کا انتظام کرے جس سے یہ چند افراد کی ملکیت بننے کی بجائے تمام افراد انسانی بلکہ ہر متنفس کو سامان زیست بہم پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ جب اسے کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6 زمین پر کوئی متنفس ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر نہ لی ہو۔ تو اس سے مطلب یہی ہے کہ ذرائع رزق خدا نے پیدا کر دیے ہیں۔ انسانی معاشرے کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا نظم و نسق اس طرح کرے کہ ان سے ہر ذریعات کو سامان زندگی ملتا رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ ذرائع رزق کو انفرادی ملکیت میں دے دیں گے تو یہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ان کا مالک انہیں تمام افراد انسانی کی ضروریات پورا کرنے کا ذریعہ بننے کی بجائے اپنے مفاد حاصل کرنے کا وسیلہ بنا کر بیٹھ جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم نے کافروں، ملحدوں اور بے دینیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ان نمازیوں اور مسلین کے لیے بھی تباہی اور بربادی بتائی ہے جو یمنع الماعون 107/7 کرتے ہیں، یعنی رزق کے ان ذرائع کو جنہیں چشموں کی طرح بہتے پانی کی طرح ہر ایک کے لیے کھلا رہنا چاہیے بند لگا کر روک لیتے ہیں، اور ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ دین کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی دین سے انکار کر کے غیر مسلموں کے صف میں نہیں چلے جاتے، زبان سے تو اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن رزق کے ساتھ چشموں پر بند لگا کر عملاً اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہاں تکذیب کا لفظ غور طلب ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو جھوٹا ثابت کرنا۔ دین کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں ہر فرد معاشرہ کو سامان زیست بہم پہنچتا رہتا ہے۔ دین سچا اسی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ جو معاشرہ دین کا مدعی ہو اس میں سامان زیست ہر ایک تک پہنچتا رہے، لیکن اگر ایک معاشرہ دین کا مدعی بھی ہو اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ رزق بہتے پانی کی طرح ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے کا موجب نہ رہے، تو اس سے دنیا لامحالہ اس نتیجے میں پہنچے گی کہ اس دین کا یہ دعویٰ کہ اس میں کوئی فرد رزق سے محروم نہیں رہ سکتا جھوٹا ہے۔ یوں یہ دین کے مدعی مسلین اپنے طرز عمل سے دین کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔
یوں قرآن کریم نے زمین کو موجب فساد بننے کے بجائے باعث رحمت بنا دیا۔ زن، اب زن کے سوال کو لیجئے۔ زن سے مراد جنسی مسئلہ، سیکس پرابلم۔ انسان نے اپنی زندگی میں جس قدر بدنہادیاں پرورژنس پیدا کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ شدید، سنگین، فساد انگیز اور تباہ کن بدنہادی جنسیات سیکس سے متعلق ہے۔ سیدھے سادھے کھلے کھلے واضح غیر مبان الفاظ میں نر اور مادہ کا جنسی اختلاط افزائش نسل کا ذریعہ ہے۔ اس سے فطرت کا مقصود ہی یہ تھا۔ افزائش نسل کے سلسلے میں بہت سی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ اس سے فطرت کو خدشہ لاحق ہوا کہ ان کی وجہ سے افزائش نسل کا سلسلہ ہی نہ رک جائے۔ اس اندیشے کے پیش نظر اس نے اس اختلاط میں ایک خاص حیز و کیف پیدا کر دیا، ایک لذت رکھ دی، یعنی اس نے اس کڑوی گولی کو شوگر کوٹڈ بنا دیا۔ حیوانات کو چونکہ اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا، اس لیے ان کی صورت میں جنسی اختلاط پر فطرت نے اپنا کنٹرول رکھا۔ وہ انہیں اس اختلاط کی اجازت اس وقت دیتی ہے جب افزائش نسل کے عمل کا وقت آتا ہے۔ وہ اس وقت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی بلکہ انہیں اس پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک سانڈ صبح شام گایوں کے گلے میں چرتا پھرتا رہتا ہے، نہ کوئی گائے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے، نہ وہ اس کے پیچھے مارے مارے پھرتا ہے۔ لیکن جب میٹنگ سیزن آتا ہے تو فطرت کی طرف سے چاک دامان کے ادنا سے اشارے پر دونوں مضطرب و بیتاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ان پر پھر وہی بے رغبتی اور بے گانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے ہاں اس آتش کی کیفیت غالب کے الفاظ میں یہی ہوتی ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ لیکن انسان کو خدا نے صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا، یہی اس کے مقام بلند کا تقاضا تھا، اسی میں اس کے شرف و مجد کا راز تھا۔ لیکن اسی اختیار و ارادے کے غلط استعمال سے حیوانات سے بھی پس سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ کالانعام بل هم اضل 7/179، یعنی اس نے جنسی اختلاط کے مقصد افزائش نسل کو تو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے حظ و لذت کو مقصود بالذات سمجھ لیا، اور اس کے بعد اپنے اس اختیار اور ارادے سے اس جذبے کو جب چاہا بیدار کر لیا۔ اب سوچ یہ کہ اگر جنسی اختلاط کی لذت کو جو شدت اور ارتکاز میں اپنی مثال نہیں رکھتی مقصود بالذات قرار دے لیا جائے، اور یہ چیز انسان کے اپنے اختیار میں ہو کہ وہ جب جی چاہے جنسی جذبے کو بیدار کر کے یہ لذت حاصل کر لے، تو اس دوہری غیر فطری روش کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کیا ہوگا؟ اس بدنہادی کا پہلا نتیجہ تو یہ ہوا کہ مرد نے عورت کو اپنے جیسا انسان سمجھنے کی بجائے اسے اپنی لذت یابی کا ذریعہ قرار دے لیا۔ وہ انسان ہیومن بینگ ہونے کی بجائے ایک جنس، کموڈیٹی یا استعمال کی شے متصور ہونے لگی، جسے خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، کرائے پر لیا جا سکتا ہے، بصد معذرت استعمال کے قابل نہ رہنے کی صورت میں اٹھا کر پھینک دیا جا سکتا ہے، اور اس کی جگہ اور جنس لائی جا سکتی ہے۔ عورت کو جنسی لذت کے حصول کا اعلیٰ انسٹرومنٹ سمجھنے کا تصور اس قدر عالمگیر اور انسان کے تحت شعور میں جاگزین ہو چکا ہے کہ وقتی طور پر اختلاط تو ایک طرف رہا، دنیا کی ہر قوم میں، کم از کم ہر مہذب قوم میں، نکاح، شادی یا میرج اور شب عروسی، شب زفاف، ہنی مون لازم و ملزوم قرار پا چکے ہیں۔ اگر کہیں شادی کی تاریخ ایسی مقرر ہو جاتی جب کہ لڑکی دلہن ایام سے ہو اور ایام میں اختلاط کو جائز نہ سمجھا جاتا ہو تو اسے تنہائی بد تہذیب و بدتمیزی سمجھا جاتا ہے، اور اگر شب اول اختلاط کا عمل سرزد نہ ہو تو قسم قسم کی چماگوئیاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ کیا انسانیت اس سے بڑی تسلیح تصور میں بھی آ سکتی ہے؟ یہ ہے زن کا وہ مسئلہ جس نے عالم انسانیت میں فساد ہی فساد برپا کر رکھا ہے۔ ہر شخص اس ذریعہ حصول لذت کو اپنے تصرف میں رکھنا اور اس سے زیادہ لذت گیر ہونا چاہتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے اور اس نے یہ اعلان عظیم کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیومینٹی کے اجزاء ہیں اور مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام عالم انسانیت ہے۔ انسانیت ہیومینٹی صرف مین کائنڈ نہیں، یا وہ مین اینڈ وومن کائنڈ ہے۔ عورت اور مرد مسافے زندگی میں دوش بدوش چلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 35 میں دیکھیے وہ کس طرح شانہ بشانہ چلتے نظر آتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی الگ انفرادیت، انڈیویجولیٹی رکھتے ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ افزائش نسل کے سلسلے میں مرد اور عورت کی طبیعی ساخت اور وظائف میں فرق ہے، لیکن اس سے ان کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیوانات میں صرف بچہ پیدا کرنے یا اس کی طبیعی پرورش مقصود ہوتی ہے، لیکن انسان کی صورت میں بچے کی ولادت اور طبیعی پرورش کے علاوہ اس کی تربیت بھی نہایت ضروری ہے، جس کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے اس جوڑے کا باہمی تعلق جنسی اختلاط کا نہیں بلکہ رفاقت، کمپینین شپ کا ہوتا ہے۔ اس رفاقت کے لیے وہ باہمی معاہدہ کرتے ہیں جسے نکاح کہا جاتا ہے۔ اس سے مقصد محض جنسی اختلاط کا جائز قرار پا جانا نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں مساوی رفاقت کا اقرار ہوتا ہے۔ جنسی اختلاط کا مقصد حصول لذت نہیں بلکہ افزائش نسل ہے۔ افزائش نسل کے لیے جنسی اختلاط بھی صرف اس جوڑے میں جائز قرار پا سکتا ہے جس نے زندگی کی رفاقت کا معاہدہ کیا ہو۔
اور جب صورت یہ ہو تو پھر اس جوڑے سے باہر کسی مرد یا عورت کے ساتھ جنسی اختلاط تو ایک طرف اس کے تصور تک کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے تحفظ عصمت چیسٹیٹی کا تقاضا مرد اور عورت دونوں سے یکساں کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا دونوں کے لیے ایک جیسی مقرر کی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسا کہ دنیا میں عام طور پر ہو رہا ہے مردوں کے لیے فحاشکاری کا معاشرے کا عام معمول سمجھ لیا جائے اور عورت سے اس کا تقاضا سخت ترین ہو۔ فحشکاری تو ایک طرف قرآن تو نگاہ کی خیانت بھی مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں جرم قرار دیتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی، مرد اور عورت کے متعلق گفتگو اس انداز سے ہوگی جس انداز سے دو انسانوں کے درمیان متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ ان میں سے جن سیکس کے تفریق اس وقت سامنے آئے گی جب ان کے حیاتیاتی خصائص بایولوجیکل کیریکٹرسٹکس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ ہے وہ انداز نگاہ جسے پیدا کرنے سے قرآن کریم زن کے مسئلے کو حل کرتا ہے، اور جب تک یہ انداز نظر پیدا نہیں ہوتا یہ دنیا بدستور جہنم بنی رہے گی۔ یہ ہے وہ زر، زمین اور زن کے پیدا کردہ مسائل حیات کے متعلق قرآن کریم کے پیش کردہ حل۔ آپ ان پر غور کیجیے اور سوچیے کہ کیا ان سے وہ تمام مفسدات مٹ نہیں جاتے جو ان کے متعلق انسانوں کے خود ساختہ انداز نگاہ اور طرز زندگی کے پیدا کردہ ہیں، اور جن کی وجہ سے پورے کا پورا عالم انسانی جہنم کی آگ میں جھلس رہا ہے اور ہزاروں کوششوں کے باوجود اس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہیں ملتا۔ یہ راستہ قرآن کریم کی تجویز کردہ صراط مستقیم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔